اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جنگ قادسیہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہے جس میں فارسی فوج کے لیڈر رستم نے تقریباً 2 لاکھ فوج کے ساتھ مسلمانوں کی 30,000 فوج پر حملہ کیا۔ پیارے دوستوں، اسلام کے ابتدائی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں رومی سلطنت کو یرم جیسی جنگ میں بری طرح ہرا دیا گیا تھا، جس کے بعد رومی سلطنت کی طاقت بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ رومی سلطنت اب مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو انہوں نے اپنی ساری توجہ رومی سلطنت سے ہٹا کر فارسی سلطنت کی طرف کر لی۔ لیکن فارسی شہنشاہ کو اپنے سلطنت میں اسلامی فوجوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے راکن کے کچھ اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے فارسی کی سیاسی اور عسکری طاقت متاثر ہونے لگی۔ تو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آخر کار ایران کے تمام جنرلز ایک جگہ جمع ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنانے لگے۔ اس میٹنگ میں تمام جنرلز کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہمیں اتنی آسانی سے اس لیے ہرا رہے ہیں کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور انہیں چھوڑ دیا ہے، اور ہماری اسی تقسیم کا مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آخر کار ایران کے سب سے طاقتور جنرل رستم نے وہاں سب کو قائل کر لیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی آپس کی تمام دشمنیاں بھول جائیں اور اپنی لڑائیاں ختم کر کے فارسی کا ایک نیا متحد شہنشاہ منتخب کریں۔ اس پوسٹ کے لیے اس نے خود یزدگرد کو نامزد کیا، لیکن یہاں بھی رستم نے بہت چالاکی کی تھی، کیونکہ نئے بادشاہ یزدگرد کی عمر اس وقت صرف 9 یا 10 سال تھی، اور رستم چاہتا تھا کہ یزدگرد صرف نام کا بادشاہ ہو اور اصل طاقت رستم کے پاس ہو۔ لیکن جو بھی ہو، ان تمام چیزوں سے فارسی سلطنت دوبارہ مضبوط ہونے لگی۔ لیکن جب مسلمانوں نے آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امسا جیسی اہم شہر کو فتح کر لیا، تو اس کے بعد رومی اور فارسی سلطنت کی برداشت کی حد بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا جو اس سے پہلے سوچنا بھی ناممکن تھا کہ مسلمانوں کے خوف سے رومی اور فارسی سلطنت ایک ہو گئے اور اپنی پچھلے 800 سال کی دشمنی بلا کر ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ رومی بادشاہ ہرک نے اپنی پوتی منایا کی شادی فارسی بادشاہ سے کر دی۔ یہ یزید کی بات ہے، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 سال تھی۔ ان دونوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم دونوں امپائرز اپنی فوجوں کو ایک دوسرے کی سرحدوں سے ہٹا کر اپنے مراکز میں جمع کریں گے، اور پھر جب ہماری ساری فوج ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو ہم ایک ساتھ ہی مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور انہیں ختم کر دیں گے۔ جب خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ڈیل کا پتہ چلا تو ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ انہیں ایک ہی وقت میں اس دور کے 2 بڑے سپر پاور سے لڑنا تھا۔ رومانی سلطنت میں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک بڑی فوج موجود تھی، تو انہوں نے رومی سلطنت کو چھوڑ کر فارسی سلطنت کے لیے فوج جمع کرنا شروع کر دی اور اپنے دارالحکومت مدینہ سے صحابہ کو پورے عرب میں پھیلا دیا، تاکہ وہ جا کر فارسی سلطنت کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کر سکیں، اور خود اس سال حج کرنے چلے گئے۔
جیسے ہی حضرت عمر حج سے واپس آئے تو انہوں نے مدینہ میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی وہاں تک مسلمانوں کا ایک سمندر کھڑا تھا، اور یہ سب فارسی سلطنت کے خلاف مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے آئے تھے۔ حضرت عمر نے ان سب کو تیار ہونے کا حکم دیا اور پھر خود انہیں لیڈ کرتے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ تھوڑی دور پہنچے تو باقی بڑے صحابہ عبد الرحمن بن عوف اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے سے روک دیا اور کہا کہ اس جنگ میں آپ کا جانا بہت خطرناک ہوگا، تو آپ یہیں مدینہ میں رہیں، کیونکہ ہمیں یہاں سے رومی اور فارسی سلطنت دونوں سے ایک ہی وقت میں لڑنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرکار ان کی بات مان لی اور کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر کون مسلمانوں کی اس اتنی عظیم فوج کو لیڈ کرے گا، کیونکہ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ دونوں رومی سلطنت کے خلاف لڑنے میں مصروف تھے۔ اب جب کہ یہاں اس خلافت کے سارے بڑے وزراء اس فوج کے لیے ایک جنرل تلاش کر رہے تھے تو اچانک وہاں ایک خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ یا امیر المومنین، میں نے پورے عرب سے ہزاروں لوگوں کی فوج جمع کر کے مدینہ کی طرف روانہ کر دی ہے۔ یہ خط سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے یہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مجھے اس فوج کا لیڈر مل چکا ہے۔ تو وہاں سب نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص۔ یہ نام سنتے ہی وہاں بیٹھے سب نے کہا کہ یہ نام ہمیں منظور ہے، کیونکہ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے اور اسلام قبول کرنے والوں میں سے پہلے 10 لوگوں میں شامل تھے، اور اس سے بہت سال پہلے جب جنگ احد میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے بہت بہادری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، جس پر اسی دن پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو بس اسی کے ساتھ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارسی سلطنت میں مسلمانوں کی ساری فوج کا جنرل بنا دیا گیا، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب سے 300 کی فوج لے کر فارسی سلطنت کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات کے مطابق انہوں نے فارسی سلطنت میں ایسی جگہ چنی جہاں پیچھے عرب ہو اور سامنے فارسی سلطنت ہو، لیکن جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو احکامات دیے تھے کہ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلے فارسی شہنشاہ کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت ضرور دینا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے ایسا ہی کیا۔ قادسیہ کے میدان پہنچ کر مسلمانوں کا ایک گروپ فارسی سلطنت کے دارالحکومت کی طرف روانہ ہوا۔ جب فارسی سلطنت کے دارالحکومت میں لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ پہلی بار اس نئی اسلامی خلافت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، تو وہ دور دور سے جمع ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جن سے رومی اور فارسی سلطنت دونوں گھبراتی ہیں، اور کس پروٹوکول کے ساتھ یہ فارسی سلطنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بالکل سادہ لوگ عام سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پروٹوکول جب اس شہر میں داخل ہوا تو وہاں کھڑے تمام لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے عظیم شہنشاہ ڈرتے ہیں۔ یہ مسلمان سیدھے مدائن میں یزدگرد کے محل کے اندر گئے اور اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو فارسی بادشاہ یزدگرد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ ہماری سلطنت میں کیوں آئے ہو؟ کیا تم لوگ ہماری آپس کی لڑائی کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ تو ایک صحابی نے اس کا جواب دیا کہ بالکل نہیں،
بلکہ ہم تو تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو اب یا تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا مسلمانوں کو جزیہ دینا ہوگا، ورنہ ہماری تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فارسی بادشاہ کے محل میں گھس کر اسے سب کے سامنے ایسی دھمکی دینے پر شہنشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اٹھ کر کہا کہ جاؤ اور اپنی پوری فوج کو جنگ کے لیے تیار کر لو، کیونکہ اب میں تمہاری طرف فارسی سلطنت کی پوری فوج اپنے سب سے طاقتور جنرل رستم کے ساتھ بھیجوں گا، اور وہ تم سب کو قادسیہ کے میدان میں ہی دبا دے گا۔ یہ سن کر دونوں صحابی واپس لوٹ آئے۔ پھر فارسی سلطنت کی ساری فوج بھی 6000 لوگوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوگی اور قادسیہ کے میدان کی طرف روانہ ہوگے۔ جب مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک پیغام سعد بن ابی وقاص کی طرف بھیجا کہ مجھے قادسیہ کے میدان کا ایک ایک کونے کا نقشہ بنا کر بھیجو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی ہر ایک چیز کی خبر رکھنا چاہتے تھے اور جنگ کی منصوبہ بندی مدینہ میں بیٹھ کر ایسے کرنا چاہتے تھے جیسے یہ جنگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان انجینئرز کے ساتھ قادسیہ کے میدان کا ایک درست نقشہ بنایا اور اسے مدینہ کی طرف امیر المومنین کے پاس بھیجا۔ اب فارسی سلطنت کے جنرل رستم پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے آخرکار 636 میں جنگ رماک کے کچھ ہی عرصے بعد فارسی اور مسلمانوں کی فوج قادسیہ کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی۔ قادسیہ کے میدان میں 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی رستم نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا اور بار بار جنگ کو ملتوی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے جنرل سعد بن ابی وقاص نے اپنے جنرلز کی ڈیوٹیاں لگا دی اور قادسیہ میں مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے لگے۔ اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ کی ہر خبر مدینہ میں خلیفہ تک پہنچانے کے لیے قادسیہ اور مدینہ کے درمیان گھوڑوں کا ایک نیٹ ورک بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی جنگ سے پہلے ہر دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف 2 خط بھیجتے تھے، اور یہ خط اتنی تیزی سے پہنچتے تھے کہ جب ایک گھوڑا خط لے کر قادسیہ سے نکلتا تھا اور راستے میں تھک جاتا تھا تو بالکل اسی جگہ پر ایک دوسرا تازہ گھڑ سوار اس خط کو لے کر مدینہ کی طرف دوڑتا تھا۔ اس طرح قادسیہ سے یہ خط گھوڑوں کی رات اور دن کی دوڑ سے مکمل رفتار میں مدینہ تک پہنچ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سعد بن ابی وقاص کو سخت احکامات دیے گئے تھے کہ پہلے فارسی فوج پر حملہ نہیں کرنا، اسی لیے سعد بن ابی وقاص اپنے پیغام رستم کے کیمپ کی طرف بھیجتے رہے، اور یہ تمام پیغام جا کر رستم کو ایک ہی پیشکش کیا کرتے تھے کہ اسلام جزیہ یا جنگ، لیکن پھر بھی رستم بہت عرصے تک مسلمانوں کے جذبے سے ڈر کر جنگ کو ٹالتا رہا۔ لیکن آخرکار اب رستم کے پاس جنگ سے بھاگنے کا اور کوئی راستہ نہیں بچا، تو اس نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی فوج بھی پیچھے ہٹی اور فارسی دریا کو پار کر کے مسلمانوں کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ اب جنگ شروع ہونے ہی والی تھی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف خطوط بھیجنا چھوڑ دیا، کیونکہ اب فیصلہ تلواروں سے ہونا تھا۔ جنگ قادسیہ کا پہلا دن نومبر 636 تھا، جس میں ایک طرف مسلمانوں کی 3000 اور دوسری طرف رستم کی ہزاروں کی فوج کھڑی تھی۔ مسلمانوں کے جنرل سعد بن ابی وقاص سخت بیماری کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہ ہو سکے، تو مسلمانوں کی فوج کے پیچھے قلعے کے اوپر بیٹھ کر پوری مسلمانوں کی فوج کو کنٹرول کر رہے تھے۔ رستم نے بھی جنگ میں اپنی فوج کو منظم کیا،
لیکن رستم کے پاس اس جنگ میں ایک ایسی طاقت تھی جس کا مسلمانوں نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ بھارتی ہاتھی فارسی سلطنت کے سارے ہاتھی بھارت سے ہی آتے تھے۔ ان 33 ہاتھیوں کو رستم نے اپنی فوج کے سامنے کھڑا کیا اور خود پوری فوج کے پیچھے اپنے تخت پر بہت ہی غرور کے ساتھ بیٹھا اور کہا کہ آج میں آخر کار ان مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ ساتھ کھڑے ایک جنرل نے کہا کہ بالکل، اگر ہمارے خدا کی مرضی ہو تو۔ رستم نے کہا نہیں، اگر تمہارے خدا نے بھی نہ چاہا تو بھی میں مسلمانوں کو آج ختم کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی پوری فوج کو مسلمانوں پر بھرپور حملے کا حکم دیا۔ فارسی کی فوج آگے بڑھی اور مسلمانوں پر بہت سارے تیر برسانے لگی، جس سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی ان پر تیر چلانا شروع کیے، لیکن مسلمانوں کے تیر اتنے کمزور تھے کہ فارسیوں کے اسٹیل والے آرموں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ سب جنگ کے درمیان ہی مسلمانوں پر ہنسنے لگے۔ فوج آ کر مسلمانوں سے ٹکرائی اور لڑائی شروع ہو گئی، لیکن جب فارسی فوج کے 33 ہاتھی مسلمانوں کی فوج کے سامنے آئے تو مسلمانوں کے سارے عرب گھوڑے، جنہوں نے پہلے کبھی اتنے بڑے جانور نہیں دیکھے تھے، گھبرا گئے اور جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے۔ تو اب مجبوراً مسلمانوں کی پیادہ فوج آگے ہوئی، لیکن فارسی ہاتھیوں سے لڑنا ناممکن تھا، تو مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر جنرل سعد بن ابی وقاص نے پیچھے قلعے سے مسلمانوں کی طرف ایک بہت ہی عجیب حکم بھیجا کہ باقی سارے مسلمان جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں اور صرف تمیم قبیلے کے لوگوں کو ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دو، اور صرف تمیم قبیلے کے لوگوں کو ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ بنو تمیم ہمیشہ سے عرب کے سب سے خطرناک جنگجو رہے ہیں، اور یہ اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بنو تمیم جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی قبیلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ دجال کے مقابلے میں سب سے مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ آج بھی یہ بنو تمیم قبیلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ بنو تمیم نے آگے بڑھ کر ہاتھیوں کا بہت سخت مقابلہ کیا اور آخر کار فارسی ہاتھیوں کو اتنا زخمی کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فارسیوں کی پوری فوج جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی اور اس بار مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ اب کھیل بالکل پلٹ چکا تھا، کیونکہ مسلمان اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے 5 لاکھ کی فارسی فوج کو دریا کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس کچھ ہی دیر میں مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ لیکن جب فارسی فوج پیچھے بھاگ رہی تھی، اسی وقت فارسی جنرل رستم نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے تخت سے نیچے آ کر خود مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر فارسی فوج کو بھی دوبارہ ہمت ملی اور انہوں نے بھی دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ شام تک یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی اور اندھیرا ہوتے ہی دونوں فوجیں اپنی جگہوں کی طرف واپس آئی۔ جنگ قادسیہ کے پہلے دن بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، لیکن پھر بھی ہر ایک مسلمان کے بدلے 4 فارسی مارے گئے۔ اس عظیم جنگ کے دوسرے دن مسلمانوں اور فارسیوں دونوں کی فوجیں بالکل جنگ کے لیے تیار تھی، لیکن اچانک دونوں فوجوں نے دیکھا کہ دور سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور ہوا میں ہر طرف شور پھیلا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایسی فوج کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو ابو بکر بن ابی قحافہ نے یرموک کی فوج جیتنے کے بعد رومی سلطنت سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا تھا، اور اس فوج کی قیادت کاکا بن عامر کر رہے تھے، جن کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔
کاکا ان چند عظیم جنگجوؤں میں سے ایک تھے جو یرم اور قاسیہ جیسی دونوں عظیم جنگوں میں شامل تھے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی فوج کا مورال بڑھ گیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ فوج سیدھا آ کر مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مل گئی، لیکن اس فوج کے لیڈر کاکا بن عامر پوری رفتار سے آگے بڑھے اور جا کر ایرانی فوج کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اپنے جنرلز کو نکالو۔ تو ان کے مقابلے کے لیے ایک ایرانی جنرل سامنے آیا اور کچھ ہی دیر کی لڑائی کے بعد جیسے ہی کاکا نے اسے مار دیا تو یہ دیکھ کر فارسی فوج کا حوصلہ تھوڑا خراب ہونے لگا۔ کاکا کے آنے سے مسلمانوں کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور انہوں نے کاکا بن امیر کو بتایا کہ جنگ میں ہمارے لیے سب سے مشکل کام فارسی سلطنت کے ہاتھیوں سے لڑنا ہے، کیونکہ انہیں دیکھ کر ہمارے سارے گھوڑے جنگ سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو کاکا نے اس بار فارسی گھوڑوں کو بھی ڈرانے کے لیے آرڈرز دی کہ کل جنگ سے پہلے ہمارے اونٹوں کے اوپر لکڑیوں اور کپڑوں سے ایک ایسی شکل بنائی جائے جس سے وہ بھی ہاتھیوں جیسے لگنے لگیں اور فارسی گھوڑے ان سے ڈر جائیں۔ اب مسلمانوں کا مورال بالکل عروج پر تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بھرپور حملے کا حکم دیا، لیکن اس دن فارسی فوج کے ہاتھی اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہاتھیوں کو جنگ میں لانے کا سوچا ہی نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان تیزی سے فارسی فوج کے مرکز تک پہنچ گئے۔ کاکا کے ان عجیب اونٹوں کو دیکھ کر بھی فارسی فوج کے گھوڑے ہر طرف بھاگنے لگے اور فارسی فوج بھی مسلمانوں کے دباؤ سے آہستہ آہستہ جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اب یہاں دور سے یہ سب کچھ سعد بن ابی وقاص اپنے قلعے سے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ دیکھ کر ایک بار پھر جنرل رستم نے اپنی تلوار نکالی اور اکیلا مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر فارسی فوج بھی بھاگنے میں شرمندہ ہوئی اور ساری فوج جنگ کی طرف واپس آ گئی اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ اسی طرح یہ جنگ شام تک چلتی رہی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ شام ہوتے ہی دونوں فوجیں اپنی کیمپ کی طرف واپس آئی۔ قادسیہ کی جنگ کا سب سے خطرناک دن تیسرا دن تھا، جسے آج بھی دن مشکل حالات کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی مسلمان جنگ کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے دیکھا فارسی ہاتھی بالکل ٹھیک ہو کر ایک بار پھر ان کی فوج کے سامنے کھڑے تھے۔ اس بار ہر ہاتھی کو بچانے کے لیے فوجیوں کا ایک گروپ بھی کھڑا تھا، کیونکہ رستم بھی اب مزید پریشان ہو چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آج ہی اس جنگ کو ختم کر دے، لیکن اس کے حملہ کرنے سے پہلے ایک اور فوج آ کر مسلمانوں میں شامل ہوگی، جس سے مسلمانوں کا حوصلہ تو بڑھ گیا، لیکن ان کی تعداد نہیں بڑھی، کیونکہ یہ کوئی نئی فوج نہیں تھی، بلکہ اسی ایک رات پہلے کاکا بن عمر نے اپنی فوج کو خاموشی سے اس پہاڑ کے پیچھے بھیج دیا تھا اور انہیں احکامات دیے تھے کل سب کے سامنے شور مچا کر جنگ میں شامل ہونا، اور مسلمانوں کا مورال دوبارہ بوسٹ ہو گیا، جس سے فائدہ تو ہوا، لیکن اب فارسی فوج بہت ہی غصے میں تھی اور رستم نے اپنی پوری فوج کو پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کا حکم دیا تھا، جس میں بہت سارے مسلمان تو ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب آخرکار مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے، کیونکہ وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ رستم نے اپنے گھڑ سواروں کو یہ تک حکم دیا تھا کہ جا کر مسلمانوں کے جنرل سعد بن ابی وقاص کو مار دو۔ جیسے ہی یہ گھوڑے سعد بن ابی وقاص پر حملے کے لیے آگے بڑھے، مسلمانوں کی ایک چھوٹے سے گروپ نے بہت مشکل سے ان گھوڑوں کو روکا اور اپنے جنرل سعد بن ابی وقاص کو بچا لیا۔ اب وہاں قلعے میں بھی جنرل کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مسلمان بہت جلد یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اسی لیے جنگ بچانے کی ایک آخری کوشش میں سعد بن ابی وقاص نے دوبارہ بنو تمیم کی طرف احکامات بھیجے
کہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر ان ہاتھیوں کی آنکھوں پر حملہ کرو، تو بنو تمیم نے، جس میں کاکا بن عمر بھی شامل تھے، بالکل ایسا ہی کیا اور ایک ایک کر کے ہاتھیوں کی آنکھوں کو نشانہ بنا کر مارنے لگے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ ان سب ہاتھیوں میں ایک الفا ہاتھی ہے جسے باقی سب ہاتھی فالو کر رہے ہیں، اور اس الفا ہاتھی پر فارسیوں نے سفید رنگ کا پینٹ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اس سفید ہاتھی کی آنکھوں پر وار کیا تو یہ ہاتھی بالکل اندھا ہو گیا اور مڑ کر اپنی ہی فوج کو کچلتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس الفا ہاتھی کو دیکھ کر باقی سب ہاتھی بھی جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کیا اور فارسی فوج آخرکار جنگ سے پیچھے ہونے لگی۔ اس طرح جنگ قادسیہ کے تیسرے دن مسلمان اس جنگ میں بالکل ہار چکے تھے اور اب بہت مشکلات سے انہوں نے اپنی جان بچائی تھی، لیکن اب اس کے بعد یہ جنگ جیتنا ناممکن تھا، اور سب کو پتہ تھا کہ کل جب فارسی دوبارہ حملہ کریں گے تو وہ مسلمانوں کا آخری دن ہوگا، کیونکہ تیسرے دن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ شہید ہو چکا تھا اور اب کل کے دن کا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر کاکا بن عمر نے ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت ہی ناممکن منصوبہ بنایا۔ چوتھے دن ہی صبح ہونے سے پہلے جب قادسیہ کے میدان میں ایک ریت کا طوفان پھیلا ہوا تھا اور ایک طوفانی موسم تھا، تو کاکا بن عامر اور ان کے کچھ ساتھی مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آگے بڑھے اور فارسی فوج کی آنکھوں سے بالکل چھپ کر ان کی لائن کو کراس کرتے ہوئے سیدھے ان کے جنرل رستم کی کیمپ تک پہنچے، کیونکہ کاکا بن عامر کو معلوم تھا کہ جب بھی فارسی فوج بھاگتی ہے تو رستم ہی اس فوج کو بچاتا ہے، تو جب رستم زندہ نہیں رہے گا تو یہ فوج بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ رستم کو مارنے کے لیے اس کے کیمپ تک پہنچے تو رستم اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ رستم بہت بہادری سے لڑا، لیکن آخرکار بہت زخم کھانے کے بعد رستم اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بلال نام کے ایک مسلمان نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ رستم بھاگ بھاگ کر آخرکار اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر بلال بھی دریا میں کود پڑا اور رستم کو پاؤں سے پکڑ کر پانی سے کھینچ کر باہر نکالا اور اسے مار دیا۔ پھر اس کی لاش کو اپنے گھوڑے سے باندھ کر پوری رفتار سے واپس قادسیہ کے میدان میں آیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہم نے رستم کو صرف اسی لیے مارا ہے تاکہ فارسیوں کا مورال ٹوٹ سکے۔ جیسے ہی وہ جنگ کے میدان میں واپس پہنچا وہاں صبح ہو چکی تھی، تو بلال سیدھا رستم کے تخت پر گیا اور اپنی تلوار اٹھاتے ہوئے زور زور سے کہنے لگا کہ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رستم کو مار دیا۔ یہ سن کر مسلمانوں کی پوری فوج نے فارسیوں پر حملہ کر دیا۔ فارسی فوج کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ صبح ہونے سے پہلے ان کے ساتھ ہوا کیسے۔ رستم کو مردہ دیکھ کر ان کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ کنفیوز ہو کر جنگ سے ہر طرف بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، جس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہزاروں فارسی مارے گئے اور ان میں سے ہزاروں قیدی بنائے گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے یہ عظیم جنگ قادسیہ جیت لی۔ مسلمانوں کی اس جنگ میں فتح کے بعد اسلامی سلطنت کی سرحدیں عراق اور ایران تک پھیل گئی۔ فارسی سلطنت جو صدیوں تک اپنی طاقت اور حکومت قائم رکھے ہوئے تھی، اس جنگ کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ جنگ قادسیہ نے اسلامی تاریخ میں ایک نیا موڑ دیا۔ مسلمانوں کی یہ فتح نہ صرف تلوار کی طاقت تھی بلکہ اللہ پر ایمان اور یقین کا ثبوت بھی تھی۔ معزز ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔